الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات وبارك على محمد وآل محمد وصحاب محمد وأزواج محمد وأولاد محمد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ ایک دو زخم نہیں، ایک دو زخم نہیں، سارا جسم ہی چھلنی ہے، درد پریشاں ہے کہاں کہاں سے اٹھوں۔ قابل صد احترام مسلمان بھائیو، اللہ مجدہ جل شانہ نے قرآن کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ اور آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم قیامت والے دن اس کی بینائی چھین لیں گے، یعنی اندھا اٹھائیں گے۔ تو اللہ مجدہ جل شانہ نے بتا دیا کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، غفلت میں زندگی گزاری، چوکوں میں، بازاروں میں، تاش کے پتوں پہ، لڈو پہ، کبوتر بازی پہ، مرغ لڑانے پہ، اور یہ ناچنے گانے والیوں پہ جو رکا رہا، نظریں جما کے ٹھہرا رہا اور غفلت میں ڈوبا رہا، میرے گھر سے آذان جیسا مقدس اللہ اکبر ایسا کوئی پیارا اعلان اور ہے ہی نہیں، اور آئے اور پھر وہ سن کر مسجد میں نہ آئے، اور ایسی غفلت میں ڈوبا ہوا شخص اور میرے ذکر سے منہ پھیرنے والا شخص، اس کے لیے یہ دو عذاب ہیں۔ زندگی گزارے گا جہاں بھی، وہ دنیا کی ہو، وہ دینی ہو، وہ قبر کی ہو، وہ حشر کی ہو، تو ہر جگہ اس کی زندگی تنگ ہوگی اور وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ اب ہم نے غور کرنا ہے، تفسیر میں آیا ہے یہ ذکری سے مراد قرآن پاک ہے، اور دوسرا قول ہے یہ ذکری سے مراد صاحب قرآن مدینے والے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن سے اپنا تعلق دیکھنا ہے، صاحب قرآن سے اپنا تعلق دیکھنا ہے، پھر غور کرنا ہے، اور آج کا یہ دیر تک بیٹھنا، اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کا معاملہ اندازہ کریں، اللہ مجدہ جل شانہ نے قرآن کے اندر جو سورت فاتحہ شریف رکھی ہے، اور اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ محبوب مکہ مکرمہ میں، اللہ نے اس کو مکہ مکرمہ میں بھیجا، محبوب مدینہ میں،
تو محبوب کے لیے پھر مدینے یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی. اللہ مجدہ جل شانہ نے یہ محبوب کو تحفہ 2 مرتبہ دیا ہے. اور اس کو ہم تو کہتے ہیں یہ فاتحہ ہے، اور دوسرا نام ہم جٹ کے حساب سے یہ الحمدللہ ہے. اور اس کا نام حدیث میں آیا ہے کہ اس کا نام سورۃ الشفا ہے. تمام بیماریوں کی شفا اللہ نے اس کے اندر رکھی. سورۃ الشفا. مگر اندازہ کریں لاہور کا سفر آسان ہے، کراچی تک چلے جاتے ہیں، شاہیوال چلے جاتے ہیں، دور دراز تک جہاں کسی حکیم کا پتہ چلے، ڈاکٹر کا پتہ چلے، سب کچھ بیچ کر رپورٹوں پہ رپورٹیں لیبارٹریوں میں چلے جاتے ہیں. یہ دنیا کی لیبارٹری کی رپورٹ تو غلط ہو سکتی ہے، مدینے والے کی رپورٹ تو غلط نہیں ہو سکتی. جب محبوب نے فرما دیا ہر بیماری کا اس کے اندر علاج ہے تو پھر ہمیں بھی تو کچھ قریب آنا چاہیے. فاتحہ کے کچھ قریب ہے آنا چاہیے، فاتحہ کے کچھ قریب ہے آنا چاہیے. اور محبوب نے اس کا دوسرا نام بھی ہمیں بتا دیا کہ یہ صرف شفا ہی نہیں ہے. آج ہم مارے پھر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے گھر کا نظام نہیں چل رہا، کوئی کہتا ہے بل پورا نہیں ہو رہا، کوئی کہتا ہے کھاد پوری نہیں ہو رہی، کوئی کہتا ہے سپرے پورا نہیں ہو رہا، بچوں کی فیسیں پوری نہیں ہو رہی، دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور گھر کے اندر یہ معیشت تباہ ہو گئی. اور حکمران بھی کہہ رہے مر گئے، معیشت تباہ ہو گئی. امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں محبوب خدا نے فرمایا یہ صرف سورۃ الشفا ہی نہیں ہے، اس کا نام اور بھی بتایا. فرمایا یہ سورت کنز ہے، اللہ نے اس کے اندر اپنے خزانے رکھے ہیں، اس کے اندر اپنے خزانے رکھے ہیں. تو پتا چلا خزانے بھی اس کے اندر ہیں، شفائیں بھی اس کے اندر ہیں. اور جو مالک نے شفائیں رکھی اور خزانے رکھے اور پھر وہ قرآن مجید فرقان حمید آج ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے. دن گزرا رات گزری اور ہم قریب نہیں جاتے، اور اگر نہیں پڑھنا تو آتا تو پھر کیا. محبوب نے فرمایا یہ وہ عزت والا قرآن ہے، یہ وہ شفا والا قرآن ہے، وہ برکت والا قرآن ہے، وہ رحمت والا قرآن ہے، وہ ہدایت والا قرآن ہے، وہ روشنی والا قرآن ہے. اگر پڑھو گے تو پھر بھی ثواب، سنو گے پھر بھی ثواب، دیکھو گے پھر بھی ثواب، ہاتھ لگاؤ گے پھر بھی ثواب. پڑھنا نہیں آتا تو دیکھنا تو آتا ہے نا. اس کو دیکھ، اور دیکھ بھی ایسے دیکھ کے آئی کوئی دیکھے نا. سارے ستے ہون اور بندہ جاگدا ہوئے، سارے ستے ہون، نیند دے سارے انہوں گرایا ہوئے تے بندے سینے نال قرآن لگایا ہوئے تے جفا پایا ہوئے تے چوم کے اکھاں تے رکھے ہوئے تے تیرا کی پروگرام ہے. تینوں کسے چوک تے کوئی بندہ مل کے جفی پاوے اور جناب علی تیری عزت کرے تے اگر تینوں تیرے علاقے چ ملے تے تو او دے متبادل انہوں جفی نہیں پاوے گا، تو بھی پاوے گا. آج وقت ہے اسی قرآن نو جفی پا لئیے، پھر جدوں ویڑا آنا ہے شکی ماں بھی ہٹ جانا ہے، پھر قبر وچ اتراں گے قرآن سانو جفی پا لے گا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی، اہل سنت زندہ. سانو جفی پاوے گا. اور یہ حدیث پاک ہے، اللہ اکبر. قرآن پاک کمڑے انہوں کو سنگ نہیں ہوندے، کما تو سے آپ دے. ہندوؤں نے ایک کتاب گڑ لئی بھی مسلمانوں جو ایک کتابوں نہ کوڑ اسی کے بنا لئیے وہ گڑ گھڑ کے دعا کمڑے کون جو ہوئی دودھ سستا گاں دا پیشاب مانگا. ایڈے کمڑے باہمیں پی ایچ ڈی کر جب گاں دے دعا جی کر ہو سکتے. ہائے دستا بھی انہیں لیٹا بھی انہیں پتا بھی انہیں کہ مسلمان ہر روز ہر اڈے تے ایک پھٹے تے ڈائی بندے ہوندے نے تے کھا جاندے نے تے موڑ بھی ایڈے کمڑے نے موڑ بھی آتے ساڑھا رابطہ ہے اگو ہاتھ بدی وسے ہیں. یہ تا کلمے اڑے مصطفیٰ دا صدقہ ہے نا کہ ساڑھا بالکل سیدھا جیا بھی بڑھڑا ہوئے نا تے ایک دیوی نہ گیا ہوئے مدرسے ایک دیوی نہ سکولے گیا ہوئے
انہوں اتنی شور ہوندی ہے کہ پھنڈا تے نکی جی مچھلی تے پائی جاوے نا اینج پھاپ کے تے اگو کیتی کھڑو سی نلکے تے آئے بلا پئی جڑی ہے نا اتنے پیشاب چا سکے اتنی پھنڈک برداشت نہیں کرتا پڑھیا نہیں ہے پر محبوب دا کلمہ پڑھیا ہے کلمے نے اتنا خیرت مند بنا چھڑیا ہے کہ ایک پھنڈک برداشت نہیں کرتا سبحان اللہ اے حضور دے کلمے دا صدقہ ہے اللہ اکبر اور ساڈا نکا جا باڑ ہوے نا ایندا جنوں اگو پیچھے دی سر جاندی نہ ہوے سکولے جاندو ہوے سلیپ مارے کدی پھوسی تے ڈگ پوے روندو آ جاسی ماں پوچھے کی ہویا ای آ پینٹ گاڑ گئی ہے اتنا کہ گویا برداشت نہیں کرتا اتنا کہ گویا اے ایڈی کبڑی قوم ہے اتے گویا مرے سے بوندے بھئی کیوں اے جگہ پاک ہوندی بھئی اتنا بھی کتاب گھٹ موڑی نامدہ کہ پیا کوئی مسلمان آ جائے میرا مناظرہ کر لوے مسلمانوں جڑا بندہ پھر مناظرے لے آیا نا سبحان اللہ فضل اک خیر آبادی رکھ سبحان اللہ ماشاءاللہ ایدو تو میدان لگ گیا ہندو بھی مسلمان بھی اکٹھے ہو گئے ادھروں رام چندر ادھروں فضل اک خیر آبادی اللہ اکبر ہن مناظرہ شروع فضل اک خیر آبادی آ کے ہن تم شروع کر ہو سکے شروع ہویا پہ ہے جیڑی میری کتاب ہے میرے مذہب دی میرے عقیدے دی کہ ان کا کوئی صفحہ زبانی ہوندہ ہی فضل اک خیر آبادی آ کے نہیں ہو سکے تو میں تو اٹھا قرآن 15 سی بارے زبانی ہوندہ ہے تو میرا مناظرہ کی میں کروں تے فضل اک خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مناظرہ اونجی موک گیا گالی روڑا ہی موک گیا اپنا تم ہار گیا میں جت گیا انہیں کہنا ایس گل بھی دے گاتے تینوں ایک صفحہ نہیں ہوندہ مینوں 15 پارے ہوندے نے یہ تو کیوں فضل اک خیر آبادی نے فرمایا جھوٹ مٹنے کے لیے ہوتا ہے حق غالب ہونے کے لیے ہوتا ہے یہ تو اڈی کتاب ہے یہ اڈی بھوندی تے اڈی کوڑی سارا دیر پڑھی رکھو سطر ایک نہیں یاد ہوندی مدینے دا قرآن ہے یہ دا سچا جتھے آ جاوے گھر بنا لیتا ہے جتھے آ جاوے ساڑھے 10 سال دے بچے بھی سینے چ لے کے تردے بندے نے اس کر کے میں جت گیا تو ہر گیا ایڈی برکت والا قرآن پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی یا کھولے نا پڑھن لگے اللہ دے نام دا جنت درخت لاتا ہے اے المستدرک شریف کی حدیث میں اکھنڑ پڑھی ہے تے درخت کیڑا لاندا ہے فرمایا ان دے پاپے دے تھلے کان آنڈے چلاوے کوا بچہ نکل پوے جوان ہوئے اڑنا شروع کر اڑتا اڑتا بڈھا ہو جاوے ایک پاپے دے ہٹھوں نہیں نکل سکتا درخت کیڑا ہوئے گا نہ توتے دا نہیں لیا کبوتر دا نہیں لیا کان دا وجہ کی ہے کہ کان بڈھڑا ہوندہ ہے 500 سال یہ میں اکھاں نال پڑھیا کتاب وچ کان بڈھڑا کدوں ہوندا ہے 5 صدیاں تے جا کے مطلب اے سی اللہ نے دتی ہے لمبی عمر اے بڈھڑا ہوندا ہے چرکا اس لیے محبوب فرمایا اے 5 صدیاں بھی اڑدا رہے پاپا ایک نہیں مکنا اے دنیا دے پانی نال نہیں ہویا اے قرآن دی تلاوت نال ہویا ہے اس لیے ایڈا بڑا درخت ہے سبحان اللہ اللہ رسالت یا رسول اللہ اللہ اکبر اے محبوب دے غلاموں حضور نے فرمایا راتی تسی دیکھو نا اتا تانوں کی دستا ہے تارے اتلے ویندے نے ہیٹھاں انہاں کی دستے نے تارے تے سونا اتا تو تارے ہین تے وکھیندے نے تھلے تا ہین نے وکھیندے کیویں نے تے محبوب نے فرمایا او گھر جنہاں وچ صبح صبح قرآن کھلے صبح صبح قرآن کھلے او گھر تے رب دے گھر یعنی مسجداں تے او میری امت دے گھرانے جن دے وچ صبح صبح قرآن کھلدا ہے اللہ انہاں گھراں نوں وی نور دے چراغ بناتا ہے تے مسجداں وی نور دے چراغ نے آسماناں والیاں نوں مسجداں انج دسدیاں نے جویں تارے نے اور قرآن جتھے پڑھیندا ہے او گھر وی انج دسدے نے جویں نور دے چراغ نے سبحان اللہ نور دے
چراغ نے. یہ میرا سونا. اور دوسری گل امام الانبیاء دے غلاموں فرمایا جڑی سورت یاسین شریف ہے نا جیڑا اینو پڑھدا ہے تے قبر جدوں جاوے گا اے سورت یاسین شریف نو پڑھن والا اللہ اس سورت نو نور دا جسم دے گا. نور دا جسم دے گا. اور جسم نور دا ہونا ہے تے شکل کی ہونی ہے؟ حضور نے فرمایا پرندے والی. پرندے والی. اور جناب علی جویں ککڑ کٹدی ہے بچے تے لے جاندی ہے باہر آ جاؤ تانوں چگاواں تے اونوں کوئی خطرہ لگے کہ کہاں کوئی چاہوے او مخصوص بولی بولدی ہے بچے الرٹ ہو جاندے نے او پار انج کردی ہے بچے ہیٹھ آ جاندے نے جڑے ہیٹھ آئے او بچ گئے جڑا باہر رہ گیا اونوں کہاں لے گیا. حضور فرمایا سورت یاسین پڑھن والا جدوں قبر وچ جاوے گا قبر ہو گئی بند تے فرمایا سورت یاسین انج پر کھولے گی تے کھول کے اپنے پڑھن والے دے اوتے سٹے گی تے سٹ کے وچ لکا لوے گی تے فرمایا مڑ دنیا وچ وعدے گاٹے ہوندے نے تے او جڑے برے اعمال نے انہاں دی شامت انہاں دا عذاب آ کے پھرے گا چار چفیرے اونوں کوئی اگر جان دی گڑی نہیں لبنی مایوس ہو کے ہٹ جاوے گا سورت یاسین نو لکا لے گا. سورت یاسین شریف نو لکا لے گی. ایڈی عظمت والا قرآن ایڈی عزت والا قرآن تے میرا سونا مائی تے جی اسی مڑوں دے متھے نہ لگیے سارا دن گزرے ساری رات گزرے تے دسو تے صحیح گزارا کیویں ہوندا ہے جس قرآن تو ساڈی ہر رشتہ ہی قربان او دے متھے نہ لگیے. میرا سونا ماں سانو چاہیے اس پاک قرآن نو دیہاڑی وچ کم از کم ایک میری باویں 2 منٹاں لئی چوم کے اکھاں دے لا کے زیارت ہی کر لئیے تے مڑ مینوں دسو جڑا روز قرآن پاک دے متھے لگے سبحان روز متھے لگے ڈاکٹر دے متھے لگو کو جوندا ہے حکیم دے متھے لگو کو جوندا ہے اے جناب جیڑی شاہ دے متھے لگو کو اثر ہوندا ہے تے جے لگو قرآن دے متھے تے موڑ بھی کچھ اثر ہوندا ہے. اس کر کے اے قرآن پاک نال تعلق ساڈا رہنا چاہیے تے جے وڈیرے کھلے سن تے مگرو بچے بھی عادت بنے سن او بھی قرآن پاک دے نیڑے اوسے او بھی قرآن پاک دے نیڑے اوسے. اس کر کے پہلی گل ہے کہ سانو قرآن پاک نال پیار کرنا چاہیے سبحان اے دے نیڑے آنا چاہیے اینو کوشش کرنی چاہیے پڑھن دی سمجھن دی موڑے دے تے عمل کرن دی سبحان. اور آجا دوسری بات سے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں شعب الایمان دے اندر حدیث موجود ہے موجم کبیر دے اندر موجود ہے مسلم شریف دے اندر موجود ہے پاک محبوب دے غلاموں حدیث پاک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابہ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر وچ باہر تشریف لے آئے دیکھیا مسجد دے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان گول دائرہ بنا کے بیٹھے ہیں. محبوب کول آ گئے تے فرمایا فقال ما اجلسکم کوئی میرے بیلیو دسو کیویں بیٹھے ہو کیویں بیٹھے ہو. اگے انہاں جواب دیتا قالو جلسنا سونا ساڈے بہن دی وجہ اے وے اسی بیٹھے تائیں نذکر اللہ اللہ دا ذکر پہ کرنے آئے فنحمدہ تے او دا شکر پہ کرنے دو کام پہ کرنے ہیں او دا ذکر بھی او دا شکر بھی. کیوں اگے آندے نے الا ما ہدانا للاسلام جیسا نو کفر وچوں کٹ کے اسلام دے چالن دیتے نے او دا ذکر پہ کرنے ہیں سبحان اللہ. ومن علینا بکا تے مدینے والے محبوبہ جس رب نے سانو اپنا محبوب دیتا ہے میلاد والا رسول دیتا ہے اس پاک رب دا شکر پہ کرنے اس پاک رب دا